الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 1441 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 30ویں یعنی آخری رات ہے، جمعرات و جمعے کی درمیانی شب ہے۔ ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کا سلسلہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رمضان، اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ ان قریب ہم رمضان سے ملنے والے ہیں۔ آج رمضان کے آڑے دن نہیں بلکہ اب گھنٹے رہ گئے ہیں۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ 29 کا چاند کہیں ہو بھی گیا ہو۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ مدینہ پاک میں چاند نظر آ چکا ہے، ویسے بھی 30 تاریخ تھی، آج چاند نظر آ چکا ہے، اطلاع آئی ہے ماشاءاللہ۔ تو اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل حرمین، اہل حجاز اور جہاں جہاں آج چاند نظر آ گیا ہے، تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کا چاند مبارک ہو۔ اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل حجاز مقدس اور جہاں جہاں آج 29 کا چاند ہو گیا ہے، ان تمام عاشقان رمضان کو رمضان کا چاند مبارک ہو۔ تمام اہل مکہ و مدینہ، اہل حجاز مقدس اور جہاں جہاں آج 29 کا چاند نظر آ گیا ہے، ان تمام عاشقان رمضان کو رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو ہم بھی رمضان میں شامل ہو جائیں گے، انشاءاللہ رمضان کے زیر سایہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، سلامت رکھے، عافیت نصیب کرے، روزہ تراویح کی بھی سعادت بخشے کہ ماہ رمضان ہے۔ شعبان المعظم کے آخری دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ بیان کیا تھا، تو میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں آج آخری دن ہے۔ فیضان رمضان پیج نمبر 26 حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح، یہاں مراد تراویح ہے، تطوع مطلب کہ سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا
ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مؤاسات یعنی غمخواری و بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہے، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ تو اے عاشقان رمضان، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ رب العزت سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہیں۔ اللہ اکبر، ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات، اور نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، کیونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے 13 حروف کی نسبت سے 13 مدنی پھول۔ نمبر 1 کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور یہ یعنی ماہ رمضان آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے
اور یہ یعنی رمضان بارش۔ نمبر 2، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ نمبر 3، جیسے رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا ملتا ہے۔ نمبر 5، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ نمبر 6، اس مہینے میں شب قدر ہے۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہو کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ نمبر 7، رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ لوگ گناہ کرتے بھی ہیں، وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان یعنی ہمزاد کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ نمبر 8، رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا۔ نمبر 9، قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ نمبر 10، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 11، قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً یعنی کھلے لفظوں میں نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا، عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں آیا، صحابہ میں صرف حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ نمبر 12، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ نمبر 13، رمضان میں 5 عروف ہیں،
را میم زواد الف نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، زواد سے مراد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے جو بھی بیان ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خوب سخاوت فرماتے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم بھی ان کی سخاوت سے حصہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنی شفاعت کی خیرات سے نواز دیں۔ کاش اے شافع شہ دی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ دے خبر، شافع شہ دی جاہ لے خبر، پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ تھکے بیٹھے سر راہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو
ملتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں مغیب وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں مغیب غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا ہے خبر میرا ہے کون تیرے سوا ہے خبر مانا کہ سخت مجرموں ناکارا ہے گدا میرے آقا اعلی حضرت نے یہاں رضا فرمایا نے اپنے آپ کو یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو یہ انہی کی زبان سے زیب دیں ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں مانا کہ سخت مجرموں ناکارا ہے گدا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا مثلا سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا یا اللہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں
تیری رحمت کا دریا ہر دم جاری ہے، نہ جانے کل رمضان آنے تک زندگی رہے یا نہ رہے۔ اے مولا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، برے خاتمے سے نجات مانگتے ہیں۔ اے اللہ، قبر کی وحشت اور تنگی سے نجات مانگتے ہیں۔ اے اللہ، قبر جب دبائے تو اس طرح نہ دبائے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں، بلکہ اس طرح دبائے کہ جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہماری قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تا حشر جگمگاتی رہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر صورت میں عافیت کے طلبگار ہیں، دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت، نزعہ میں بھی عافیت، قبر میں بھی عافیت۔ کاش نزعہ میں تیرے محبوب کا جلوہ سامنے ہو، محبوب ہمیں کلمہ یاد دلائے اور ہماری روح اطمینان بھرے حال میں دنیا سے، ہمارے جسم سے جدا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ یا اللہ ہمیں محروموں سے نہ کرنا، محرومی سے بچا لینا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقات دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس سے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کے رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر
کب ہوگی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اے عاشقان رمضان، بہر کیف عام مشاہدہ نے دیکھا یہی جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مسجدیں رمضان کے علاوہ کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہیں، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے رخصت ہوتے ہی سرکش شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، اور افسوس گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے، خصوصاً عید کے دن گناہوں کی نہایت کثرت ہو جاتی ہے، گویا ایک مہینے کی قید کے سبب سرکش شیاطین بے حد بپھر چکے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کی ساری کسر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتے ہیں۔ تفریح گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے بھر جاتی ہیں، عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور نئے نئے ڈرامے لگا دیے جاتے ہیں۔ شیطان کے ہاتھوں بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں، مگر ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان یعنی لوگوں کے سامنے کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے اس غیر مسلم نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکا بولا، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ باپ نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں۔ اس بابرکت مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے یعنی گھومتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی یعنی آگ پوجنے والا تھا، غیر مسلم تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ الرحمن نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے دولت ایمان سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا۔ تو اے عاشقان رمضان، دیکھا آپ نے، رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آگ پوجنے والا غیر مسلم بھی اللہ کی رحمت سے دولت ایمان سے سعادت اندوز ہو کر یعنی مسلمان ہو کر جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ اس حکایت سے خصوصاً ان غافلوں کو درس حاصل کرنا چاہیے، لیسن لینا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود
رمضان المبارک میں اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت کہ سرے عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں میں سخت سزا کا حکم ہے۔ غور کیجئے، خوب سوچئے، جب دنیا میں روزہ خوروں یعنی روزہ نہ رکھنے والوں کی سخت سزا تجویز کی گئی ہے اور یہ سزا صرف حکیم اسلام ہی دے سکتا ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک اور خوفناک ہوگی۔ مسلمانوں ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گل چھرے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے یعنی کاٹ کر، زندگی کی ڈوری کاٹ کر، نرم و آرام دہ گدیلوں پلنگوں سے اٹھا کر فرش خاک پر، مٹی پر سلا دے گی۔ ہر طرح کے سامان طرب یعنی راحتوں کے سامان سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی۔ پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، ابھی موقع ہے۔ گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزے نماز کی پابندی اختیار کیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل سلسلہ دلوں کی راحت میں جو ناظرین سے سوالات کیے گئے، پہلے وہ سوالات اور جوابات سن لیجیے۔ دعوت اسلامی میں سب سے پہلے کون سی مجلس بنی تھی؟ جواب، مجلس صحرائے مدینہ۔ سوال نمبر 2، کراچی کے سب سے پہلے نگران کا نام بتائیے۔ جواب، حاجی مشتاق اتاری۔ سوال نمبر 3، کن کو جماہی یعنی اوباسی نہیں آتی؟ جواب، انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ جنہوں نے درست جوابات دیے ان میں سے سلیکٹڈ نام: فاروق اتاری میرپور خاص، بنت لیاقت علی ٹبا سلطان پور، محمد عاقب اتاری علی پور اشتیاق کوئٹہ، مبشر جتوئی مظفر گڑھ، محمد الیاس رضا قادری کراچی، بنت حسن اختر اکاڑا، جیلان رضا حویلیاں کینٹ، بنت امین اتاریہ میاوالی، بنت رؤوف ڈیرہ اسماعیل خان، حارث میمن حیدرآباد، بنت سعید اسلام آباد، نعمان احمد اتاری حویلیاں کینٹ، عبد القیوم اتاری کشمیر، محمد حسان رضا اتاری رحیم یار خان، بنت طاہر اتاریہ فیصل آباد، شاہد اتاری خیبر پختونخوا، منیر اتاری راول پنڈی، ام حسن سکر، رمضان اتاری سرگودا، غلام ناصر بلوچستان، بنت عطا محمد ٹنڈو جام، بنت خضر اتاریہ میاوالی، بنت نوید گجرانوالا، سید حماد اتاری ایبٹ آباد، خالد اتاری کوٹ غلام محمد۔ قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والی کا نام محمد حسان رضا، قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والے کا نام حسان رضا اتاری رحیم یار خان۔ ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات، جوابات ٹیکسٹ میں ہوں
عیسائی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھے. جواب دینے کا دورانیہ کل اذان عشاء تک. سوال نمبر 1، قرآن کریم میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ سوال نمبر 2، رمضان المبارک کے چند نام بیان ہوئے، کوئی ایک نام بتائیے جو رمضان کے علاوہ ہو. سوال نمبر 3، قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.